السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو ہیلتھ فار آل۔ دوستوں، آج ہم ایک بہت ہی ریئر بیماری کے بارے میں ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے میستھینیا گریویس۔ میستھینیا گریویس ایک بہت ہی ریئر کنڈیشن ہے دنیا میں، جو سیویئر مسلز کے ویکنس کی وجہ سے اس بیماری کا اٹیک ہوتا ہے۔ سیویئر مسلز ویکنس یعنی مسلز کا اتنا خطرناک طریقے سے ویکنس ہو جاتا ہے اس بیماری میں کہ انسان چلنے پھرنے سے لے کے نظر یعنی ویژن تک اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے، کھانے پینے کا نظام ایفیکٹ ہو جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا ہم آتے ہیں کس طرح سے یہ مسلز کا ویکنس ہوتا ہے انسان۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں کچھ باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا باڈی کا جو سسٹم ہے، جو اللہ نے قدرت نے نظام بنایا ہے، وہ بہت ہی نازک نظام بنایا ہے اللہ رب العزت نے۔ جتنا ہم اس کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے، اس کو سمجھانے کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری عقل بھی دنگ ہو جاتی ہے کہ کس طرح کا ہمارے باڈی کے اندر نظام ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیے کہ اگر آپ اپنے انگلیوں کو بند کرتے ہیں تو یہ ایک خاص سسٹم کے تحت اور ایک خاص نظام کے تحت آپ نے بند کیا ہے۔ تو دو ورڈز ہم استعمال کرتے ہیں اس میں، ایک دیکھ لیں کہ کولرنرجک اور ایک اینٹی کولرنرجک۔ کولرنرجک آپ جب اپنا ہاتھ بند کرتے ہیں تو اس میں ایک ایسا کمپاؤنڈ ریلیز ہوتا ہے، ایک ایسا سبسٹنس ریلیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ ہاتھ کو بند کیا ہے۔ اب آپ نے بند کیا ہے اور فوراً آپ نے اس ہاتھ کو کھولنا بھی ہے۔ اب یہاں دو چیزوں کا آپ دیکھیے کہ ایک تو کولرنرجک ایفیکٹ، جو کولرنرجک آپ کے پاس فنکشن ہوا ہے وہ آپ نے ہاتھ کو بند کیا ہے، اور اتنا جلدی آپ فوراً اس ہاتھ کو کھول دیں گے، تو اس کھولنے کے لیے جو کولرنرجک ایفیکٹ ہوا تھا اس کو کٹ ہونا پڑے گا، پھر اس میں اینٹی کولرنرجک ایفیکٹ آئے گا تو پھر آپ ہاتھ کھول سکیں گے۔ اور یہ سسٹم اور یہ جو پروسیس ہوتا ہے، یہ اگر آپ سوچیں گے تو 1/1000 آف سیکنڈز کے اندر، دیکھیے آپ کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ 1/1000 آف سیکنڈ، یعنی آپ چاہے اس کو دیر تک بند رکھیں، چاہے آپ اس کو کھولتے بند کرتے رہیں، لیکن اس کا اندازہ آپ لگائیں کہ آپ خود تصور نہیں کر سکتے کہ کتنا، یعنی کتنے وقفے میں یہ کام ہو رہا ہے۔ کولرنرجک ایفیکٹ ہو رہا ہے، اس کے بعد اس کے اینٹی کولرنرجک ایفیکٹ کے لیے آپ نے کھول دیا، اس کے اندر کھولنے کا سبسٹنس آ گیا، پھر آپ نے ہاتھ کو کھول دیا۔ اب آ جائیے یہاں پر کہ کوئی ہاتھ بند کیا ہے، اسی وقت پہ
اس کے باڈی کا سسٹم افیکٹ ہوا ہے، کوئی بھی ایک ریزن آپ لیں، تو اب یہ ہاتھ اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک کہ اس میں اینٹی کولرنرجک افیکٹ نہ ہو۔ اگر سپوز آپ اینٹی کولرن، چونکہ آج کل دواؤں کے ذریعے سے یہ چیز ہو جاتی ہے کہ اینٹی کولرنرجک دوائیں موجود ہیں جو ہے نا فوراً اس کو کھولنے کے لیے کارآمد ہو جاتی۔ اگر آپ یقین کریں کہ ہاتھ اگر بند کیا ہے اور اسی اثنا اگر اس کی موت ہو جاتی ہے، تو پھر آپ سمجھیے کہ اگر سپوز کسی وجہ سے ہاتھ بند ہے اور اس کی موت ہو گئی، تو اس ہاتھ کو کھولنے کی آپ کتنی بھی کوشش کریں یہ ہاتھ نہیں کھلے گا، کیونکہ اس میں ایک ایکشن ہوا ہے کولرنرجک، اینٹی کولرنرجک ایکشن ہونے سے پہلے اگر وہ انسان مر جاتا ہے تو پھر یہی بات یہاں پر جو ہے نا سسٹم جو میستھینیا گریوس میں ایسیٹائل کولائن ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے جو نرو کے سسٹم کو ٹرانسفر کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ نرو جو ہوتے ہیں ہمارے، ان کا ایک کنیکشن ہوتا ہے مسلز سے، یعنی ان کی ایک تحریک داخل ہوتی ہے مسلز میں، تو پھر آپ کے مسلز ایکٹیو ہوتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے ہوتا یہ ہے کہ ڈیفیکٹ ہو رہا ہے، نیورو مسکولار جنکشن جس کو ہم کہتے ہیں، نیورو مسکولار جنکشن، جہاں سے مسل آ کے اپنا کام کرتی ہے، اینڈ ہوتی ہے، اور وہاں نرو اپنا کام کرتی ہے، پھر اس کے بعد وہاں سے مسلس کا ایکشن شروع ہوتا ہے، تو اس کو نام دیا جاتا ہے نیورو مسکولار جنکشن۔ اب نیورو مسکولار جنکشن میں اگر وہاں سے ڈیفیکٹ ہو رہا ہے، نرو کا پراپر ایکشن جو ہے وہ ہو نہیں رہا ہے، تو پھر مسل کا جو ویکنیس ہے وہ بڑھ جائے گا، اور وہ جس پوزیشن پہ ہے وہ وہی پوزیشن پہ رہے گی، وہ مسل کا جو سسٹم ہے وہ سارے کا سارا رک جائے گا۔ اب آئیے اس بیماری میں میستھینیا گریوس میں یہی ہوتا ہے، کیونکہ ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے وہاں پر، اور پراپر طریقے سے ایسیٹائل کولائن کے سے ٹرانسفر ہونے میں یہ ڈیفیکٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں مسل کا ویکنیس ہے نا انسان کو اٹیک کر دیتا ہے۔ اب اس میں آپ آ جائیے، تو جب ہوتا ہے تو ہول باڈی کے اوپر، یعنی سارے مسلس کے اوپر، سارے نرو کے اوپر، چونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ ہے نا ہمارے دماغ سے ہے۔ جب دماغ سے سارا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور نرو سے جو کرنٹ نکلنا تھا وہ نیورو مسکولار جنکشن پہ آ کے بلاک ہو جاتا ہے، اس کا کوئی کارکردگی نہیں ہوتی، تو اس وقت پہ سیویئر طریقے سے مسلس کا ویکنیس مریض کو آ جاتا ہے، اور مریض سارے مسلس باڈی کے وہ ہے نا سیویئر طریقے سے کمزور ہو جاتے ہیں، اور اتنے کمزور کہ اگر آپ یقین کریں کہ آنکھ کے جو ہم یہ جو آئیلٹس ہم اوپر نیچے کرتے ہیں، اگر اس وقت پہ اس نے نیچے کیا ہوا تھا جس وقت اٹیک ہوا، تو وہ نیچے ہی رہیں گے جب تک کہ نہ آپ اپنے ہاتھوں سے اگر اس کو اٹھائیں گے، تو مریض کی ویژن جو ہے کچھ حد تک ڈبل ویژن ہو جاتی ہے، تو ویژن میں بھی ہے نا فرق آ جاتا ہے، سارے آکولر مسلس ہیں وہ بھی افیکٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ویژن میں فرق آ جاتا ہے، اور پھر اس کی زبان میں فرق آ جاتا ہے، اور سارے نظام کو ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں مریض
جو ہے وہ ایک بیڈ پہ فرش ہو جاتا ہے، یعنی جیسے کہ پورے جسم کا یا اس طرح سے پیرالائز ہو جانا مسلز کا، بالکل اٹروپی نہیں ہوتی ہے اس کے اندر، لیکن یہ ایک آٹو امیون ڈیفیشنسی کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، میستینیا گریوس میں کچھ حد تک اس کا ہمارے ایک گلینڈ ہوتا ہے تھائمس گلینڈ۔ آپ نے تھائمس گلینڈ کا جو وجود ہوتا ہے وہ بالکل آپ کو سینے کے درمیان میں ایک چھوٹا سا گلینڈ ہوتا ہے جس کو ہم تھائمس گلینڈ کہتے ہیں، اور اس کا کام ہوتا ہے کہ یہ امیون سسٹم کو ریگولیٹ کرے، امیون سسٹم کو ریگولیٹ کرے، اور آپ کے بلڈ میں لمفوسائٹس کو بنائیں، اور لمفوسائٹس یہ آپ کے لیے ایک حفاظتی اقدام کرتے ہیں ہماری باڈی میں، تاکہ باہر سے کسی دوسرے جراثیم یا آرگنزم کا ہے نا اٹیک نہ ہو سکے، اور اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں باڈی کو۔ تو یہ آج کے حد تک تھوڑا سا اس بیماری کا میں آپ کو انٹروڈکشن بتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ چونکہ لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے تو پھر نا آپ لوگوں کو بھی دیکھنے میں دشواری ہوتی ہے، شارٹ آپ ابھی تھوڑا سمجھ جائیں تو پھر انشاءاللہ میں آگے آپ کو اس کے بارے میں اور بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج کے لیے اتنی کافی ہے۔ کوشش کریں آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو آسان طریقے سے مختلف بیماریوں کے معلومات ہو سکے، کیونکہ میڈیکل پروفیشن میں تو لوگ جانتے ہیں، جو میڈیکل پروفیشن سے جن کا تعلق ہے ان کو تو پتہ ہے ساری چیزیں، لیکن ایک عام آدمی کے معلومات کے لیے میں بہت آسان الفاظ میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو اچھی طرح سے پتہ چلے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔